الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ٹاپک وہ ہے ملکی قوانین اور اسلام۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار ملکی قوانین پہ بات نہیں کرتے، لوگوں کو اویرنیس کون دے گا؟ بھائی لوگوں کو اویرنیس پیچھے بھی ہمارے علماء اہل سنت نے دی ہے، پہلے بھی، اور آج بھی علماء اہل سنت دیں گے، اور آگے بھی علماء اہل سنت نے ہی دینا ہے الحمدللہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ علماء کرام کو اپنی ذمہ داریاں بھی پتہ ہیں، جو ہماری ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہماری یعنی عوام کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ یہ وارثین محراب و ممبر ہے، یہ علماء کرام، ہمارے جو علماء کرام ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج اتنا خوبصورت ٹاپک کہ ملکی قوانین اور اسلام، یعنی اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے ملکی قوانین کے ساتھ، ملکی قوانین کو کس طرح ہم نے اپلائی کرنا ہے، اس کو کس طرح اس پر عمل درآمد کرنا ہے، اور اس کا کتنا اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کس طرح اس کی پابندی کرنی ہے، اور کون سے ایسے قوانین ہیں کہ جو اسلام سے ٹکراتے ہیں، جن کو ہم نے ظاہر بات ہے خاطر میں نہیں لانا۔ جو اسلام سے ٹکرائے گا وہ قانون ظاہر بات ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ویسے بھی نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہم معزز علماء کرام کے ساتھ کریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام قانون کی اطاعت کے بارے میں کیا کہتا ہے، ملکی قوانین اور اسلامی اصولوں کے درمیان ہم آہنگی کیسے ممکن ہے، اور ایک اچھے شہری اور سچے مسلمان کی زندگی میں ان دونوں کا کیا مقام ہے۔ تو آئیے ہم اپنے ساتھ موجود معزز علماء کرام کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کی بصیرت افروز گفتگو سے ان سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ تو میں آغاز میں مفتی محمد انس قادری صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ قبلہ آغاز میں ارشاد فرمائیے گا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مثالی قانونی نظام کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی اس بات کو عرض کیا کہ اسلام جہاں بندے کو اس کے ذاتی معاملات کے بارے میں بتاتا ہے، وہیں اس کی گھریلو زندگی کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور وہیں اسلام جو ہے وہ معاشرتی نظام کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی اب آیات کو دیکھیں تو وہ آیات کہ جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور اس وقت اسلامی ریاست کا قیام نہیں تھا، تو ان آیات کے اندر خاص وہ احکامات ہیں جو اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں، عقائد و نظریات سے تعلق رکھتے ہیں، توحید کی دعوت ہے، شرک سے بیداری کا حکم ہے۔ اور اس وقت چونکہ اسلامی نظم و نسق نہیں تھا، اسلامی نظام نہیں تھا، ریاست نہیں تھی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو جہاد سے بھی منع کیا گیا۔ یعنی چونکہ جہاد اس وقت ہوگا کہ آپ کی ریاست تو قائم ہو، اور ریاست ہی نہیں ہے تو جہاد کے حکم سے بھی منع کیا گیا، اور اس کا حکم پھر جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جہاد کا حکم آتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں جو مکہ میں ہیں، تو وہ آیات ہمیں جس کو کہا جاتا ہے کہ بندے کی ذاتی اعتقادات اور نظریات سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور جب ہم مدینہ المنورہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو پھر آیات میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، تو ہم ان آیات کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اب معاشرتی قوانین، گھریلو قوانین، اس میں نکاح طلاق کے معاملات آ گئے، ریاست کے احکامات آ گئے، یہ سب بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر ہر قسم کے احکامات جو ہے وہ موجود ہیں، تتبع اور تفکر کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اسلامی قانونی نظام یا اسلامی ریاست کا یا اسلامی نظم و نسق کا تعلق ہے، تو اس کے اندر پہلی چیز یاد رہے کہ یہ جو زمین کے اوپر حکومت ہے یا حکمرانی ہے یا اقتدار ہے، یہ عطیہ الہی ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، تو ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت اور نیابت عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ زمین کے اندر جنہیں حکمرانی ملے گی تو وہ کیا کریں گے؟
الذین ان مکناہم فی الارض، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین قابو میں دے دے گا تو اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ بالکل صحیح۔ یعنی اسلامی ریاست کے اندر کیا ہوگا؟ عبادات کی جائیں گی، زکوٰۃ دی جائے گی، تاکہ معاشرے کا وہ طبقہ جو پسا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ اوپر لانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ وہ غریب ہی نہ رہ جائے، بلکہ وہ بھی معاشرے کے اندر دیگر افراد کے ساتھ رہ سکے، اور اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کیا جائے گا۔ جو یہ نہی عن المنکر ہے نا، یہ اتنا اہم پہلو ہے کہ جس کے اندر ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جیسے اسلام کے اندر سزائیں رکھی گئی ہیں، اسلام کے اندر برائیوں سے روک تھام کے لیے جو اسباب اختیار کرنے کا کہا گیا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اسلامی قانون نظام کے اندر کیا چیز ہوگی کہ اللہ کی عبادات ادا کی جائیں گی، زکوٰۃ دی جائے گی، اور جو ہے وہ اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ حاکمیت اللہ کو ہوگی، حکمران کو نہیں ہوگی۔ حکمران کے لیے تو یہ منصب مسئولیت کا درجہ رکھتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو حکمران کے لیے مسئولیت کا درجہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے گا، حاکمیت اللہ کی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ مائدہ کے اندر تینوں باتیں ارشاد فرمائی، جو اللہ کے احکام کے علاوہ فیصلہ کریں، فرمایا وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ یعنی اتنا شدت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اور پھر اس قانونی نظام کے اندر سب سے اہم پہلو جو ہوگا وہ عدالت کا ہوگا کہ عدل قائم کیا جائے گا۔ اور یہاں تک جو ہے وہ فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ سے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی قانونی نظام کے اندر شورا بھی ہوگی، جس کے لیے قرآن پاک نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ لوگ جو آپسی فیصلے کرتے ہیں یہ ایک دوسرے سے مشاورت کر کے کرتے ہیں۔ لیکن شورا کس میں ہوگی؟ اس بات میں نہیں ہوگی کہ نماز فرض ہے یا نہیں ہے، شورا اس بات میں نہیں ہوگی کہ زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی، شورا اس بارے میں نہیں ہوگی کہ کوئی ختم نبوت کا منکر ہے تو اسے جو ہے وہ اپنے حکومت کے اندر رہنے دیا جائے گا یا نہیں رہنے دیا جائے گا، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی، شورا اس بارے میں نہیں ہوگی۔ جو چیزیں منصوص ہیں ان میں شورا نہیں، دیگر معاملات جو منصوص نہیں ہیں، جو یعنی جن کے احکامات قرآن و سنت میں واضح نہیں ہیں، جو آپسی تدبیر سے کرنے کے کام ہیں، اس کے اندر شورا ہوگی۔ تو اب آپ اسلامی احکامات یعنی اسلامی قانونی ریاست کے یا قانونی نظام کے آپ پہلوؤں کو دیکھیں گے تو آپ کو حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ملے گی، پھر جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ملے گا، جو مقاصد قانونی نظام سے ہوں گے، عدل ہوگا، اور شورائی نظام کے ذریعے فیصلے کی جائیں گے۔ اور شورا کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو اہل حل و عقد ہوں گے، یعنی وہ لوگ کہ جن میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، جن کے اندر مشورہ سازی کی صلاحیت ہوگی۔ اور قرآن پاک نے اس کو ایسے بیان کیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ شورا کے اندر ہر کسی کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا قیام ہوتا ہے کہ صدیق اکبر ان کو منتخب کر دیتے ہیں، لیکن صدیق اکبر اپنے بعد 6 لوگوں کو نومینیٹ کر کے جاتے ہیں، وہ 6 لوگ حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ خلیفہ بناتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی اس معاملے کو چھوڑ کے شہادت کے، اس بات کو ذرا دوبارہ سمجھا دیجیے گا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل حل و عقد وہ لوگ کہ جن میں صلاحیت ہوگی، جن پر لوگوں کا اعتماد ہوگا، یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے صحیح کریں گے، وہ امانت رکھتے ہوں گے، وہ خائن نہیں ہوں گے، یہ ان کی صفات ہیں۔ یعنی لوگوں کے اندر وہ فاسق و فاجر لوگ نہیں ہوں گے، معتمد اعلی شخصیات ہوں گی اور وہ فیصلہ کریں گی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا اور یہ بھی جائز ہے، لیکن فاروق اعظم نے اپنے بعد 6 افراد کو سونپ دیا، ان 6 افراد نے حضرت عثمان غنی کو منتخب کر لیا۔ پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد
جو صحابہ کرام بدری صحابہ بچ گئے تھے, جو مدینہ کے اندر با اعتماد لوگ مانے جاتے تھے, انہوں نے مولا کائنات کو منتخب کیا. تو یہ جو ہے وہ شورائی نظام کے اندر ہمارے یہاں والی شورا نہیں ہوگی کہ ایک ادارہ بنا دیا, اس کے اندر جس کو جو لوگ منتخب کر کے بھیج دیں, نا اہل لوگ. اور یہاں پہ میرے کو ایک بات یاد آ گئی ہے, پھر جو ہے اس کو ختم کرتا ہوں, کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک وزیر تعلیم تھے, اور ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ سائیں آٹوگراف کھپے. تو انہوں نے جو ہے نا اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ اس سے پوچھو یہ کیا بول رہا ہے, اس سے پوچھو تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اسسٹنٹ نے اس کی سنی, اور سننے کے بعد کہہ رہا ہے وزیر تعلیم سے کہ سائیں یہ دستخط مانگ رہا ہے آپ کے. یعنی ایسے نااہل لوگ جب ہوں گے تو پھر جو ہے وہ نظم و نسق خراب ہی ہوگا, فائدے مند نہیں ہوگا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. قبلہ پروفیسر صاحب, اسلامی قوانین اور جدید ریاستی قوانین جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو انٹرو میں ایک مثال دی, اس مثال پہ مجھے ایک مثال یاد آئی. کیا بات, کیا بات, واہ واہ واہ. کہ آپ نے کہا ایک باغ ہے, باغ کا اگر آپ اس کا ڈیکورم دیکھیں تو باغ میں پہلے بیج ڈالا جاتا ہے, پہلے اسے سینچا جاتا ہے, ہل چلایا جاتا ہے, بیج ڈالا جاتا ہے, اس کے بعد گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں سے کوئی کوپل نکلتی ہے, پھر تھوڑا سا ایک پودا ہوتا ہے, پھر وہ درخت بنتا ہے. یہ جو ہے باغ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ اقدس ہے صحابہ کرام کا, یہ وہ زمانہ ہے جب اس پوری زمین پر, انسانیت کی زمین پر ہل چلایا گیا اور بیج ڈالا گیا. یہ بیج ڈالنے کا زمانہ تھا. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ جائے اور باغ ایک ایسے چٹیل میدان ہو اور جا کر وہاں دیکھے, بولے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور 2 سال کے بعد آ کر دیکھے اور کہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ بدعت کیسے ہو گئی, یہ کیسے, مطلب یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں, یہ سارے کے سارے پودے کیسے اگ گئے بھائی, یہ تو سب ناجائز ہیں. تو اس شخص کے عقل کو سلام پیش کیا جائے گا, اللہ کے بندے تجھے باغ کا ڈیکورم ہی نہیں پتا کہ پہلے بیج ڈالا جاتا ہے اور بیج ڈالنے کے بعد پودے نکلتے ہیں, پھر درخت بنتا ہے. سرکار کے زمانے میں بیج ڈالا گیا اور اب زمانہ پھل اور پھلدار درخت ہے, پھل کاٹنے کا زمانہ ہے. تو ایسی تمام محافل دیکھ لیں, تمام جو ہے آپ قوانین دیکھ لیں, تو قوانین میں وہاں بیج ڈالے گئے, بنیادیں فراہم کی گئیں, اصول اور ضابطے بتائے گئے, اور اس کے بعد بتایا گیا انہی ضابطوں پر چل کر تم اب اتنے سارے مسائل, جس پر جو ہے امام اعظم نے 9.5 لاکھ مسائل کا استنباط اسی سے کیا تھا. یہ پھل تھا جو انہوں نے اس سے استنباط کر کے نکالا تھا. تو یہ ایک بے بنیادی جو ایک باغ سے ایک مثال مجھے سمجھ آئی تھی, تو میں نے کہا قارئین سے سمجھوں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ حضور کے زمانے میں, دیکھیں حضور کے زمانے میں کسی چیز کا نہ ہونا یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. حضور کے زمانے میں کسی چیز کا ہونا وہ فضیلت کی دلیل ہے. اور اگر حضور کے زمانے کے بعد کچھ ہو رہا ہے تو اسے دیکھا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر اس بات کو دیکھا گیا کہ کوئی چیز کو, یعنی وسعت کیسے پیدا ہوگی آپ کے مسائل کے اندر, کہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, دائرہ محدود ہو جائے گا. حافظ صاحب بہت غور کرنے والی بات ہے. قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے, دائرہ محدود ہو جائے گا. لیکن یہ بات کہہ دی جائے کہ قرآن و حدیث کے منافی ہے یا نہیں ہے, دائرہ وسیع ہو جائے گا. بالکل صحیح. دائرہ وسیع کب ہوگا؟ اور اسلام نے یہ کہا کہ کوئی بھی, اسی لیے کہا اصل الاشیاء اباحۃ, ہر چیز کی اصل جو ہے مباح ہے. یہ جو ہے آؤٹ آف جو ہے وہ وے جا کے میں نے یہ بات کہی ہے, کیونکہ حضرت نے جو گفتگو کی اس کے مطابق تو میں تھوڑا سا یہ بنیادی بات عرض کرنا چاہتا تھا. اصل الاشیاء اباحۃ, چیزوں کی اصل مباح ہے. اسی پر پوری دنیا میں قوانین مرتب اسی پر کیے گئے ہیں. اب آئیں جو آج جدید جو قوانین ہیں یا جدید ریاستی نظام ہے, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں جمہوریت کو سمجھنا ہوگا کہ جمہوریت کیا ہے. جی, ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ہمارے بچے, ہماری یوتھ جو ہے وہ جمہوریت کو نہیں سمجھتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے انقلاب کا جیسا تصور ہے, ایک انقلاب کا عجیب و غریب تصور ہمارے یہاں. آپ کسی سے پوچھئے انقلاب کا تصور کیا ہے, آپ انقلابی نکلے نا, بہت سارے نکلتے ہیں, ہر زمانے میں نکلتے ہیں. ان سے بچوں سے پوچھے بیٹا انقلاب کس چیز کو کہتے ہیں, کہتے ہیں مار دو, کاٹ دو, پھاڑ دو, برباد کر دو. یہ دماغ میں انقلاب, ہاں تہس نہس کر دو, یہ انقلاب کا تصور بٹھا دیا گیا. اب اگر آپ کے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے
اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور آپ کی حیات طیبہ پر رکھ کر دیکھیں، جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تہس نہس کر دو، تو کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے بہت بڑا انقلاب پیدا کیا تو کیا آپ نے تہس نہس کیا؟ آپ غور کیجئے کتنا تصادم ہے ہمارے فکر میں اور حضور کی زندگی میں. آپ دیکھیں دونوں تصادم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. ہمیں اپنے انقلاب کے تصور کو صحیح کرنا ہوگا. واہ واہ واہ. انقلاب کا تصور اب کیا ہے؟ واہ واہ. انقلاب کا تصور یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ انقلاب ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. واہ 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 واہ. ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ انقلاب ہے. واہ واہ. اب آئیے سرکار کی زندگی میں آئیے. میرے آقا کی زندگی جب آپ نے اسٹارٹ کی ہے، ہر چیز اپنے مقام سے ہٹی ہوئی تھی. ایسا ہی نہ عورت کو مقام مل رہا تھا، نہ کسی کو مقام مل رہا تھا. میرے آقا کا انقلاب کیا تھا؟ حضور نے ہر چیز کو اس کا مقام دے دیا. یہ انقلاب تھا حضور کا. کیا بات. انقلاب کا حقیقی معنی یہ ہے. تو آج ہمارے جو نوجوان نسل نکلتی ہے، ہم انقلابی بن رہے ہیں. یہ جو تقریریں کرتے ہیں، یہ جو جتنے بھی جوہال قسم کے ہمارے لیڈر ہیں خود ساختہ، ایک ہوتا ہے گراس روٹر اور ایک ہوتا ہے پیراشوٹر. اچھا. تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو جو پیراشوٹر ہوتا ہے اس کو کیا خبر ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. جو گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتا ہے وہ گراس روٹر ہوتا ہے. وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں. اور جو پیراشوٹر ہوتا ہے کہ وہ باہر سے آتا ہے، آ کے پیراشوٹ کی طرح آ کے سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ باہر مسائل کیا ہیں. اب میں روڈ پہ آؤں گا تو مجھے پتہ چلے گا نا کہ مجھے ٹریفک کے مسائل کیا ہیں. یہ تو بہت ہوتا ہے حضرت ہمارے یہاں تو پیراشوٹر آ کے چیئرمین بن جاتے ہیں. تو ہمارا نظام کا جو کیا کہتے ہیں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ہمارے نظام کی خرابی پہ بات کریں تو ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے نظام کو اس طرح وضع کر لیا گیا ہے، گناہ کرو تو حج کر لو اور جرم کرو تو جج کر لو. تو آپ اس نظام کو اگر اس طرح متعارف کروائیں گے تو پھر آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا. تو جمہوریت جو ہے اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت ہے کیا چیز. آج جو جدید ریاستی نظام ہے اس میں جمہوریت کا جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاکمیت عوام کی. اصل میں جمہوریت کا اصل جو معنی ہے وہ ہے جمہرا سے نکلا ہے. جمہرا کہتے ہیں ریت میں جو چمک ہوتی ہے، چمکدار جو ریت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جمہرا. اسی سے جمہوریت ہے. یعنی کہ آپ کے لوگوں میں سے وہ لوگ جو برسر آوردہ علماء، جو مذہبی لیڈران رہنما، اس کو کہتے ہیں جمہور. صحیح. جمہور یہ نہیں ہے، جمہور کا تو معنی ہی غلط کیا گیا ہمارے یہاں. اکثریت کئی معنی ہی نہیں ہے اکثریت. یہ تو آپ سمجھ لیں ایک فضول قسم کی بحث ہے کہ اکثریت، جمہور کا معنی اکثریت، جمہور کا معنی اکثریت ہے ہی نہیں. اچھا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہور کا یہ قول ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علماء کا قول. واہ 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 واہ. وہ علماء جو ہر زمانے میں مسلم تھے، واہ واہ. مستند تھے. اب آپ بتائیں کہ جمہوریت کا معنی اس وقت اگر آپ کرتے ہیں تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی خلافت راشدہ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر شہر ہر جگہ پر کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو جمہور ہوں، جو سمجھدار ہوں، زیرک ہوں، اور جن کی جو تھنکنگ جو ہے بہت جو ہے بالکل رانگ نہ ہو، بالکل اسٹرانگ تھنکنگ ہو. اور پھر وہ جناب فیصلہ کریں گے. ورنہ آپ کی جمہوریت کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کا ووٹ ایک طرف اور ایک بھنگی کا ووٹ ایک طرف، آپ کی جمہوریت کہتی ہے دونوں برابر ہیں. تو سمجھ آپ مجھے بتائیے کہاں امام اعظم ابو حنیفہ اور کہاں ایک جاہل ایک چور آپ کہتے ہیں دونوں کا ووٹ برابر ہے. تو جمہوریت تو یہ کہتی ہے. لہذا ایک بہت بنیادی فرق ہے اسلام کے نظام قانون کے اندر اور جدید ریاستی قانون کے اندر. یہ فرق ہے کہ جمہوریت آپ جو بنیاد ہی آپ کی غلط ہے. اب سمجھیے گا حافظ صاحب اس بنیادی بات کو سمجھانے کے بعد، اسلام کہتا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. جمہوریت آپ کی کہتی ہے حاکمیت عوام کی ہے. یہ بہت بنیادی فرق ہے. یہ ناجائز بات ہے، یہ غلط بات ہے. ایک عوام کیا فیصلہ کرے گی؟ مجھے ایک بات بتائیے. چلیے اسی بات کو ہم بنیاد بنا کے آگے چلتے ہیں. ساری عوام اس بات پر متفق ہو جائے کہ شراب حلال ہے تو جمہوریت تو آپ کی کہے گی حلال کرو. باقی جو لوگ آپ کے کہیں گے کہ بھائی حلال نہیں ہے، آپ کی پارلیمنٹ کہے گی مثال کے طور پر کہ بھائی یہ جو ہم نے جو فیصلہ کر لیا جمہوریت کا فیصلہ ہے. اور جمہوریت کے طور پہ آپ نے ایک فیصلہ، میں شراب ہی کی بات کہہ رہا ہوں کہ شراب کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے. بھائی لوگ پیتے ہیں، کیا ہے کہ ایک تو مشروب ہی تو ہے، چلو جائز کر دو. اگر سب مل کر اگر یہ فیصلہ کریں گے تو آپ کی جمہوریت کہے گی حلال ہے. لیکن جب اسلامی ریاست کی بات آئے گی تو اسلامی ریاست کہے گی حرام ہے. اچھا اس کی بنیاد کیا ہے؟ سارے لوگ ایک طرف کہیں گے کہ فیصلہ کرو کہ حلال ہے، لیکن جب
حاکم وقت ہوگا وہ کہے گا تم جمہوریت کہہ رہے ہو، جمہور کہہ رہے ہو، ہم تمہاری بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کا ہے، اللہ کہتا حرام ہے، تمہاری بات رد کی جائے گی، اللہ کا بات اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان یہ ایک بنیادی فرق ہے جو جمہوریت کے اندر اور اس کے. اب آئیے ذرا آگے چلتے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ دیکھیے گا پاکستان کے جب قوانین کو جب وضع کیا گیا تو یہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا. پاکستان میں یہ آپ دیکھیں کہ کئی طرح کے قوانین آئے. صدارتی نظام آیا پہلے، اس کے بعد پھر جناب جو ہے وہ پارلیمانی نظام آیا. صدارتی نظام میں سارے اختیار صدر کے پاس ہوتے ہیں، پارلیمانی نظام کے اندر سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. پاکستان میں جب پاکستان بنا ہی نہیں تھا تو پاکستان بنانے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح مختلف جگہ پر تقریریں کرتے تھے، بیانات کرتے تھے، خطابات کرتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے، تحریک کو بوسٹ دیتے تھے جا کے. تبھی تو تحریک جو ہے وہ اسٹرانگ ہوئی تھی نا، جبھی تو پاکستان بنا. تو ایک جگہ دولت پور کے جو ہے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے خطاب کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے. تو ایک عالم صاحب تھے اور انہوں نے آ کر ایک سے سوال کیا کہ آپ جو پاکستان بنانے جا رہے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ مقننہ کیا ہوگا، آپ کا دستور کیا ہوگا، واٹ از یور کانسٹیٹیوشن، پوچھا قائد اعظم محمد علی جناح سے. تو محمد علی جناح نے فرمایا کہ بینگ اے مولانا آسکنگ می واٹ از آور کانسٹیٹیوشن، آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں مولانا ہو کر کے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا قرآن تو ہے ہمارے پاس، یہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہوگا. تو پاکستان بنانے سے پہلے یعنی کہ اس کی بنیاد جو تھی وہ قانون جو بنانے کے لیے جو بنیاد فراہم کی جا رہی تھی وہ قرآن تھا. 1948 کی بات ہے. 1948 میں آپ کے یہاں قرارداد مقاصد کو بنا یعنی کہ وہ قرارداد مقاصد کو جو ہے طے کیا گیا. قرارداد مقاصد جو ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے. آبجیکٹیو ریزولوشن میں، اور یہ بات ایک بہت اہم ہے ہمارے عوام پاکستان کو پتہ ہونی چاہیے، آج تک بہت بڑے ہاتھ آئے جو قانون کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آج تک آبجیکٹیو ریزولوشن جو قرارداد مقاصد ہے اس کے اندر سے ایک حرف کو بھی ادھر ادھر نہیں کر سکے. اس کے پیچھے علماء کرام نے کیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا حاکمیت اعلیٰ اللہ کا ہے. حاکمیت اعلیٰ اللہ کا ہے، اس میں وضاحت کی گئی. اور حاکمیت اعلیٰ اللہ کا ہے، اور جتنے بھی حاکم جو دنیاوی حاکم ہوں گے وہ نائبین ہوں گے. صحیح، وہ نائب ہوں گے، وہ صرف اور صرف اس حکم کو نافذ کریں گے. پھر جمہور کے حوالے سے وضاحت کی گئی آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر کہ جمہوریت یہ ہے کہ جو جمہوریت اسلام سے نہیں ٹکرائے گی تو وہ جمہوریت کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. جمہوریت کو علل اطلاق منع کیا کہ اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، علل اطلاق نہیں کہ ہر جمہوریت کو لے لیا جائے گا، جمہوری نظام کو لے لیا جائے گا، ایسا نہیں تھا. بلکہ کہا کہ جمہوریت جو اسلام سے نہیں ٹکرائے گی ہم اس جمہوریت کو لے سکتے ہیں. تو اسلام نے یہاں تک اجازت دی. بالکل صحیح. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بھی تقاضا ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہمارا جو پاکستان کے بنانے کا مقصد تھا وہ مقصد واضح کرتا ہے کہ پاکستان میں لبرلزم کی بنیاد پر یہ پاکستان نہیں بنایا گیا. پاکستان جو ہے اس کے آپ یوں سمجھ لیجئے آپ کے یہاں دروازہ تھا، میں دروازے سے جب اندر آیا تو آپ کے دروازے پہ اگر ایک کوئی بات لکھی رہے گی تو آپ کا منشور لکھا ہوگا. تو پاکستان ایک ریاست ہے، اس کے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے، اس ریاست کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے. اگر کسی کو خام خیالی ہے نا تو یہ پاکستان جو ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، کہ جو جن لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ زیادتی کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی طور پہ دیا گیا تو اللہ نے ان سب کو برباد کیا. پاکستان کے خلاف جو بھی گیا اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کیا ہے. تو جدید ریاستی نظام میں ایک میں نے بنیادی بات کی حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کا ہوگا. اور دوسری بات جو اس کے اندر ہے کہ وہ مقصد کیا ہے. اسلام میں مقصد یہ ہے کہ صرف دنیاوی نظام کو منظم کرنا، یہ آپ کی جمہوریت کہتی ہے کہ صرف دنیاوی نظام کو منظم کرنا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، جبکہ اسلامی قوانین کے اندر دنیا اور آخرت دونوں نظام کو منظم کرنا یہ ایک بنیادی فرق ہے. اسی طرح آپ دیکھیے اگر قانون کی بنیاد دیکھیں گے تو دستور، جمہور اور فیصلے بین الاقوامی مقاصد پر کیے جائیں گے، جبکہ قرآن اسلام کہتا ہے کہ جب بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. یہاں پر ایک غلط فہمی اور دور کر دوں، ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں دکھا دو. اسلام میں دلائل حضرات محترم 2 نہیں 4 ہیں. جی یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے. جب بھی کبھی کوئی بات کرتا ہے، کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جناب جو ہے نئے ہمارے یہاں مختلف قسم کے وہ کیا کہتے ہیں اختراع کرنے والے جو عالم آج پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں دکھا دو.
دلیل دو نہیں ہے، دلیل 4 ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. بالکل صحیح. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہماری عوام، ہمارے قوم کے لوگ اس بات کو سمجھیں. جب بھی پوچھے کہ بھائی بہت سے مسائل اجماع سے ثابت ہوتے ہیں، بہت سے مسائل قیاس سے ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اجماع اور قیاس کو نکال دیں تو آپ کے بہت سے مسائل، آپ نے اسلام کو بہت محدود کر دینا ہے قرآن و حدیث پر رکھنے کی وجہ سے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں عدالتی نظام. عدالتی نظام، مقدمات، اگر آپ جمہوریت کو دیکھیں تو مقدمات میں تاخیر طاقتور کے حق میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور تاخیر کی جاتی ہے، جبکہ اسلامی نظام کے اندر تیز اور غیر جانبدارانہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور قاضی جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، وہ حکومتی دباؤ کے تحت نہیں ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. لہٰذا حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ فیصلہ جلدی کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تاخیر سے فیصلہ کرنے کی وجہ سے اس فیصلے کی اہمیت ہی ختم ہو جائے. بھائی مجھے آج فیصلے کی ضرورت ہے حافظ صاحب، مجھے 25 سال کے بعد آپ مجھے فیصلہ سنائیں گے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا. جب میں جوان تھا مجھے اس فیصلے کی ضرورت تھی، اب بڑھاپے میں اس جناب زمین کو کیا کروں گا، کیونکہ اب اس زمین کو میں کاشت کرنے کے قابل نہیں رہا. جب میری صحت تھی آپ نے مجھے وہ زمین نہیں دی، اور آپ نے 25 سال کے بعد مجھے زمین دی ہے، تو میرے ساتھ تو زیادتی ہو گئی نا، میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تیز تر جو کیا کرو. آخری اس میں کہیں کہ خاندانی نظام کے بارے میں آج جمہوریت کہتی ہے فرد کی آزادی پر زور اور خاندانی نظام کمزور ہوتا جاتا ہے، جبکہ اسلام نکاح، طلاق، وراثت، قوانین اسلام اس کے اصولوں پر مرتب کرتا ہے اور کہتا ہے خاندانی نظام کو مرتب کرو، خاندان کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں، جبکہ وہاں پر ایک آزاد فیصلہ کیا جاتا ہے. جس کی وجہ سے آپ مغرب کو دیکھیں، وہاں پر خاندانی نظام کوئی نہیں ہے، اور جہاں جہاں اسلام ہے وہاں پر آپ کو خاندانی نظام مضبوط نظر آتا ہے. یہ بنیادی باتیں چند میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے. اور ناظرین کرام، چونکہ ہماری نشریات تو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے، ایسے ممالک میں بھی دیکھی جاتی ہے کہ جہاں اسلامی ریاست نہیں ہے، مگر خوبصورت بات یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہے، جو مسلمان ہے نا، وہ یہ کہتا ہے ملک کا قانون کسی بھی معاملے میں کچھ بھی ہو، وہ سب سے پہلے شریعت کا قانون دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کا کیا حکم ہے اس پر، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ اصل بات تو یہی ہے نا. اور ملکی قوانین جہاں اسلام سے ٹکراتے ہوں وہاں ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان تو اس تصادم سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ مجھے بچنا ہے، کیونکہ میں نے اللہ اس کے رسول کے سامنے حاضر ہونا ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جا کر پھر دین آپ کو کس حد تک اجازت دیتا ہے کہ یہ مجبوراً اور بہت کراہیت کے ساتھ یہ فعل کر سکتے ہیں، لیکن بہت مجبوری ہے کہ آپ کا وہاں رہنا ہے، یا کچھ اس طرح کے معاملات اگر آپ نے نہ کیا تو آپ کو انڈر کسٹڈی کر لیا جائے گا. بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ اجازت علماء کرام سے لی جاتی ہے کہ اس پر شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے. وہ بھی علماء بھی شریعت کی روح میں اجازت دیتے ہیں. قبلہ مفتی انس صاحب، ابھی پروفیسر صاحب نے بھی جمہور اور جمہوریت کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بارے میں ارشاد فرمائیں تاکہ مزید عوام پر واضح ہو جائے کہ جمہور یا جمہوریت سے کیا اصل معنی و مراد کیا ہے. دیکھیں، یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی کسی نظام کو تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کو بنانے والے نے اس کو کس حیثیت سے بنایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈیموکریسی یہ اصل میں مغرب کا ایک نظام ہے. صحیح. اسلامی نظام ڈیموکریسی جمہوریت نہیں ہے، اسلامی نظام خلافت ہے. جب ڈیموکریسی کو ہم دیکھیں گے تو حضرت نے اس کی تفصیلی وضاحت کی ہے. میں صرف قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اگر اکثریت کو دیکھتے ہوئے تم اس کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ اکثریت گمان کے پیچھے چلتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی ہم نفی یا جمہوریت کی ہم نفی جو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب نے اس کو بنایا عوامی اقتدار کے طور پر ہے کہ عوام جو اکثر میں ہوگا، جو اکثریت میں عوام ہوگی، وہ اپنے اقتدار کو لے آئے گی اور وہی جو ہے وہ پھر قوانین کو مرتب کرے گی. یہی وجہ ہے کہ کئی قوانین بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جمہور فیصلہ کر کے پچھلے قوانین کو ختم کر دیتی ہے. تو اسلام کے خلاف اس لیے ہے کہ اسلام اقتدار اعلیٰ اللہ کے لیے مانتا ہے. اب اکثریت، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ اکثریت فیصلہ دے قرآن کے خلاف، اکثریت فیصلہ دے
اسلامی مسلمہ اصول کے خلاف تو مسلمہ اصول کو مقدم رکھا جائے گا اور اکثریت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسلامی نظام خلافت کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام خلافت کا نظام ہے، تو پھر ہم اس ملک میں کہ جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم اس میں خلافت کا نظام کیوں نہیں لاتے؟ صحیح، یاد رکھیے گا حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب تم کوئی کام غلط ہوتا دیکھو تو اسے جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں ہے تو اس کے خلاف زبان سے جو ہے وہ بولو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ آیا ہم کیا مسلح جد و جہد کر کے اس نظام کو بدل دیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ عام عوام جو ہے وہ اسلحہ اٹھائے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اس کے خلاف کتنا بول سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ آیا ہم بالکلیہ اس کے خلاف چلے جائیں تو پتہ چلا انتشار پیدا ہو گیا، اور انتشار کی وجہ سے نقصان مسلمانوں کا ہوا، غیروں کا نہیں ہوا۔ انتشار کی وجہ سے نقصان صرف مسلمانوں کا ہوا، تو اس لیے دل میں بسا اوقات برا جاننا پڑتا ہے۔ بسا اوقات کوئی قانون بن رہا ہے اور پوری پارلیمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی، اس کے خلاف کھڑی ہو گئی، تو اب وہاں پہ ہم اس پارلیمنٹ کی نہیں سنیں گے، ہم اسلامی قانون کو فالو کریں گے۔ تو اس میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں گرچہ جمہوری نظام ہے، لیکن ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے کہ کسی طریقے سے اس نظام خلافت کی طرف ہم بڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے، علامہ شاہ مندورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طریقے سے علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہمارے بزرگان دین اس پارلیمنٹ کا حصہ کیوں بنے کہ اگر اس جمہوری نظام کا اگر ہم حصہ نہ بنیں تو ہوگا یہ کہ جو مسلمانوں کے ملنے والے حقوق ہیں، جو اسلام کے اصول ہیں، کہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے گرچہ ہم اس نظام کو پسند نہیں کرتے، لیکن اب مجبوری بن چکی ہے کہ آپ کو اس نظام کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اس نظام کی مخالفت کریں گے تو مخالفت میں انتشار پیدا ہوگا۔ ہاں، لوگوں کی ذہن سازی اس خلافت کے نظام کی طرف کی جائے، لوگوں کو رغبت اور جو ہے وہ لوگوں کے دل کو اس طرف مائل کیا جائے جو خلافت راشدہ کا نظام ہے، لیکن ہم جو ہے وہ مسلح جد و جہد اس طرف ہم نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے جمہوری نظام ہے، لیکن اسلام یعنی اس کے قانون کے اندر موجود ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اب کسی درجے کے اندر یہ اسلامک اسٹیٹ ہے۔ اب جب آپ لڑنے جائیں گے، آپ مسلح جد و جہد کرنے جائیں گے، تو اوپر بھی تو مسلمان بیٹھے ہیں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، آپ یعنی ظالم ہوں، لیکن ہیں تو مسلمان۔ اب ٹکراؤ ہوگا تو ٹکراؤ کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کا خون خرابہ ہوگا، مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، تو اس لیے اس قسم کی طرف جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا۔ اب رہی بات کہ جب قانون بنے گا اور قانون کے اندر اگر جو ہے وہ کوئی ایسا قانون حاکم وقت نافذ کرتا ہے، صدارتی آرڈیننس کے تحت نافذ کیا جائے، یا جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اس قانون کو پاس کروایا جائے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ آیا یہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں، کیونکہ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی معصیت نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ خلیفۃ المسلمین بنے، تو آپ نے لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگوں، مجھے آپ لوگوں کا امیر اور والی بنا دیا گیا، حالانکہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں، اگر میں بہتر کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر کہیں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو۔ یاد رکھو، الصدق امانت والکذب خیانت، کہ سچ بولنا یہ امانت ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ یاد رکھو، تم میں کوئی شخص کتنا ہی کمزور ہو، لیکن جب تک اللہ عز و جل کی مدد سے میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں تو وہ میرے سامنے بہت طاقتور ہے، کہ اس کا حق باقی ہے اور میں دلا نہیں رہا، تو وہ طاقت میں ہے۔ اور فرمایا کہ اور اگر جو ہے وہ کسی کا حق دینا ہو، اگر کوئی کتنا ہی شخص طاقتور ہو، اس کو کسی کا حق دینا ہو تو اس سے حق لینے تک وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔
وہ بظاہر معاشرے میں طاقتور ہے لیکن میں اس سے حق لوں گا کیونکہ اس نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے اور وہ میرے نزدیک کمزور ہے، میرے نزدیک وہ طاقتور نہیں ہے۔ پھر فرمایا جہاد چھوڑ دینے والی قوم اللہ عز و جل کے نزدیک ذلت کا شکار ہو جائے گی، اس پہ ذلت مسلط ہو جائے گی۔ بے حیا قوم پر مصائب اور آلام نازل ہوں گے، اور جب تک، اب یہ وہی اصول کہ جب تک میں اللہ عز و جل اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتے رہنا، اور جب میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت نہ کرنا۔ یہ پہلے خطبے کے اندر اسلامی نظم و نسق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر جو ہے وہ حاکم وقت ہو، وزیر ہو، گورنر ہو، اسلام کے خلاف جائے گا تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بظاہر تو اس ایسے اسٹیج کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں اسلامی نظام خلافت نہیں، لیکن بہرحال ہمارے پاس کسی حد تک یہ اختیار موجود ہے کہ ہم حاکم وقت کے سامنے آواز اٹھا سکیں جب وہ ظلم کرے، آواز اٹھا سکیں جب جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ کوئی قانون یعنی نافذ کیا جانے لگے، اور اس کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے، یعنی قانونی دائرے میں جو بھی طریقہ، جیسے پروٹیسٹ کا طریقہ ہے، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اس طریقے کو اختیار کیا جائے تاکہ جو ہے وہ حاکم وقت تک آواز پہنچائی جاتی رہے کہ تم مدہوش نہ ہو، تم جو ہے وہ اپنی جو تخت کا نشہ ہے اس کے اندر تم مست ہو کے غافل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں جو آواز بلند کرتے رہیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ قبلہ پروفیسر صاحب، مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چونکہ ہم ایک اسلامی ریاست کا حصہ ہے، ملک پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے، اور اس ملک کا جو قیام ہوا وہ بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل معاملہ تو صرف نفاذ کا ہے کہ جو ارباب اقتدار ہے، یعنی جس جمہوریت کی بھی بات آپ نے کی، اب ارباب اقتدار اس کے نفاذ میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ کیا صرف انتظامی معاملات دیکھنا ہی ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ جو ملک کا انفراسٹرکچر ہے صرف اس کو دیکھنا ہے، صرف اس کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنی ہے، یا پھر اس ملک کی جو نظریاتی حدود ہے، چونکہ اس کا قیام ہی اس کی بیسڈ لا الہ الا اللہ پر ہے، تو اس کی حفاظت بھی ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے؟ گفتگو کے دوران ایک بات کی وضاحت جو ہے بہت ضروری ہے کہ حضرت نے بہت ماشاءاللہ وضاحت سے فرمایا ہے۔ ایک اس کی وضاحت ضروری اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب ہم حاکمیت اعلیٰ اللہ کا ہم کہتے ہیں اور جب ہم اسلامی نظام خلافت کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے حوالے سے ایک بات جو ہے بہت کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ اسلام نے پہلے طور پہ، قرآن نے خلافت کے حوالے سے بھی سب سے پہلی چیز ہے کہا کہ اسلام اصولوں کا پابند بناتا ہے۔ صحیح، اسلام اصولوں کا پابند بناتا ہے۔ جب اسلام اصولوں کا پابند بناتا ہے تو اب اس کو حاکم جو بھی ہوگا اس حاکم کا کوئی بھی نام رکھ دیں آپ، صحیح، خواہ اس کا نام آپ خلیفہ رکھ دیں، خواہ اس کا نام آپ صدر رکھ دیں، خواہ اس کا نام آپ سلطان رکھ دیں، خواہ اس کا نام آپ حاکم رکھ دیں، خواہ اس کا نام آپ ناظم اعلیٰ رکھ دیں، نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کی پابندی نہیں۔ اسلام نے، قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے گا کہ جب طالوت کی بادشاہت کا ذکر آیا تو وہاں ملک کا لفظ ہمیں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ ملکوتیت کی بات آتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو نعمت کے طور پہ عطا کیا تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ ایک بادشاہ تھے، آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ تو آپ یہ سارے جو ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ تو خلیفہ کا لفظ بھی ملتا ہے ہمیں، اسی طرح ملوکیت کا لفظ بھی ملتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ پابند ہے اصول کا جو اسلام بیان کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام وہ جو پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصول نام کچھ بھی ہو، ہمارے ملک کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو عہدہ ہے وہ صدر کا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو عہدہ ہے وہ پارلیمانی نظام میں چلتی تو وہ ہمارے پارلیمنٹ کی ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم سارے فیصلے کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر دو ہی طرح کے نظام اس وقت رائج ہیں، اور تیسری بادشاہت ہے، ملوکیت ہے۔
ایک تو یا تو پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے. اگر امریکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ صدارتی نظام پر جو وہ ڈیپینڈڈ ہے, اور جب آپ برطانوی نظام کو دیکھتے ہیں تو وہ پارلیمانی نظام کو. اب یہ دو جو کشتی ہے اس پہ سوار ہو کر کے پوری دنیا چل رہی ہے, اور ایک کشاکش ہے اور ایک کھینچا تانی ہے. اس وقت تک ابھی دنیا طے ہی نہیں کر سکی کہ ہمیں چلنا کس طرح ہے, جبکہ اسلامی حکومت کے اندر طے ہو چکا ہے, بس چلنا کیسے ہے اس کو عمل کر دیا جائے, نافذ کر دیا جائے, بس چلنا اسی پر ہے. واہ واہ واہ. یہ اسلام کو طے نہیں کرنا ہے کہ ہم نے چلنا کس پر ہے, یہ تو ابھی تک طے نہیں کر سکے کہ ہمیں چلنا کس طرح ہے. حالانکہ دونوں کے دونوں آپ دیکھیں سپر پاور ہونے کا کسی زمانے میں برطانیہ نے بھی دعویٰ کیا تھا, اور وہ ظاہر سی بات ہے سورج غروب نہیں ہوتا, اتنی بڑی ان کی جناب جو ہے وہ ریاست تھی. اب امریکہ ہے جو کہتا ہے ہم سپر پاور ہیں بقول ان کے, تو وہ کہتا ہے صدارتی نظام جو ہے دنیا میں نافذ کیا جائے, اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح. بہرحال پھر آپ چائنا کے اندر دیکھیں تو چائنا میں بالکل ایک علیحدہ نظام ہے. پھر رشیا کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں ایک علیحدہ نظام ہے. تو دنیا میں مختلف قسم کے نظام ہمارے سامنے ہیں. ان تمام نظام کے اندر سب سے بہترین اور ستھرا نظام جو ہے وہ آپ کو اسلام کا نظر آئے گا, جہاں پر نظریات جو ہیں بالکل کلیئر ہیں, جہاں حقوق اور رائٹس بالکل کلیئر ہیں, وہ بتا دیے گئے ہیں, اور اس کے اندر کسی چیز مقننہ کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. اجتہاد کا دروازہ کھولا اس لیے گیا ہے, یہ بات بہت بنیادی ہے, کہ اگر صرف قرآن و سنت پر ڈیپینڈڈ رہتے تو ہو سکتا تھا کہ آنے والے حالات و واقعات بدل سکتے ہیں. تو اجتہاد کا دروازہ کھولا گیا تاکہ اس وقت کے جو مجتہدین علماء ہیں تو جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جیسے اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ آیا, انتقال خون کا مسئلہ آیا, اسی طرح کلوننگ کا مسئلہ آیا, اب آنے والے اوقات کے اندر مختلف قسم کے چیٹ جی بی ڈی اور اس کے جو مسائل آئیں گے, اس پہ جو ہے آپ دیکھیں مسائل پیدا ہوں گے کہ ایک روبوٹ ہے, اس روبوٹ کو انسانی شکل دی جا رہی ہے, کیا اس سے شادی جائز ہے, نکاح جائز ہے, ناجائز ہے, یہ بڑے مسائل ابھی پیدا ہوں گے. تو اجتہاد کا دروازہ اس لیے کھولا گیا تاکہ علماء کرام قرآن و حدیث پر مبنی جو ہے وہ فیصلے کر سکیں, اور قیامت تک کے لیے اسلام جو ہے وہ کافی ہوگا. اور اگر اجتہاد کا دروازہ نہ کھلتا تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر یہ ایک چیز جو ہے وہ پابند ہو جاتی. آپ تلوار کے علاوہ جو ہے جنگ نہیں کر سکتے تھے. آپ کہتے کہ بھائی وہ تو سرکاری دو عالم کے زمانے میں یہ تھا, تو بعد میں کہا نہیں, تلوار جو زمانہ تھا تو علماء نے پھر فتوے دیے کہ ہاں بھائی جہاد کیا جائے گا, اور یہ جہاد بھی ویسا ہی ہوگا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگ کی جاتی تھی, وہ ثواب مرتب کیے جائیں گے. تو اب یہ کہ اجتہاد بھی علماء ہی کریں گے, جی وہ بھی مخصوص علماء, ہاں مجتہدین, جن کے 21 علماء جی ہاں. تو آپ کی بات میں اور یعنی کہ اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. اگر آپ مجھے بتائیے کہ یہ بات اگر بنیادی طور پہ رکھ لی جائے کہ ہر قرآن و حدیث بیان کرنے والے کی بات سنیں گے, تو آپ بتائیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو پر کفر کا فتویٰ, شرک کا فتویٰ کس نے لگایا؟ خوارج نے لگایا, اور قرآن پڑھ کر لگایا. اللہ اکبر. اور وہ بھی آیت کریمہ کیا تھی, ان الحکم الا للہ, یہ آیت پڑھ کر لگایا. کہ آپ نے ثالث کیسے بنایا؟ معاذ اللہ. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت مولا علی وہ خود مجتہد تھے, انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل قرآن و حدیث پر مبنی تھا, لیکن جن کی کج فہمی تھی, جن کا عقل محدود تھا, جیسے آج انہی کی جو ہے ذریت جن کے عقل بڑے محدود ہیں, انہیں پوری قوم کو فساد میں مچا رکھا ہے, اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, باقی کہتے ہیں ہمیں بابا مان لو, باقی سارے بابوں کو چھوڑ دو. بھائی عجیب تمہاری بات ہے, تم نے بھی تو ایک فیصلہ ایسا کر دیا کہ تمہارے کو مان لیتے تو سارے بابا کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں جمہور سے مراد یہ کہ سواد اعظم یعنی بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ آج تک کن باتوں پر متفق تھے, اس کو ہم جمہور کہتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ جناب آپ کوئی بھی گلی کوچے سے اٹھے گا اور کہے گا میں قرآن و حدیث جانتا ہوں اور میری بات مان لو, آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. جمہور سے مراد یہ ہے جو 1400 سال کی تاریخ میں جو بڑے علماء ہیں اس کی بات پر ہم جو ہے کریں گے. آپ کی بات جو کہ ہمارے یہاں نفاذ کی جو صورتحال کیسی ہونی چاہیے. چاہتا ہوں صرف ایک جملہ تھوڑا واضح کر دیں کہ جیسے آپ نے جملے گفتگو میں فرمایا کہ ہم صرف اگر قرآن و حدیث تک محدود رہتے تو پھر اجتہاد, تو وہ میں نے کہا کہیں اس بات کو غلط طریقے سے نہ سمجھا جائے, تو اس کو کلیئر کر دیں. قرآن و حدیث تک محدود رہنا ہی چاہتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. ہاں میرے بات کا کوئی معنی یہ نہ لے لیں کہ اگر ہم قرآن و حدیث تک محدود رہتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے اصول اور ضابطے کی کتاب ہے, تو اگر اس کے ظاہری معنی کو لیتے آپ تو ظاہری معنی سے اگر محدود رہتے تو آپ ظاہری معنی سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ کہتے کہ اس کا ظاہر کا معنی تو یہی ہے. اب اس سے استنباط کیسے کریں؟ تو اجتہاد کا دروازہ پھر اجماع اور قیاس نے بتایا کہ دیکھیں یہاں سے مراد لیٹ سپوز اگر جو ہے کیا کہتے ہیں کسی نے سود کے معاملے میں وہ کیا تو قیاس کیا جائے گا, اس کو گندم کے اوپر قیاس کیا جائے گا, چاول پر قیاس کیا جائے گا, اور دیگر چیزوں کو جو ہے اس کے اوپر رکھ کر قیاس کیا جائے گا کہ بھئی یہاں پہ یہ صرف 6 چیزیں نہیں کہی گئی ہیں بلکہ کہا یہ 6 چیزوں پر قیاس کرو, جو ہے جو قدر اور مقدار میں ہوگا تو اس کو
کو ہم کہیں گے. تو یہ اصل مقصد ہے اس کا. اب دیکھیں کہ ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے اب ہمیں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے کہ نفاذ کیسے ہوگا. نمبر 1, عوام میں اسلامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم و تربیت کے ذریعے لوگوں کو اسلامی قوانین کے نفاذ کے طریقے بتائیں. ہمارے یہاں بچوں کو بالکل نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے رول آف ریگولیشنز کیا ہیں, اسلام کیا بتاتا ہے. ہمیں اسلامی قوانین کی طرف سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نصاب بہت بنیادی چیز ہے. نصاب ہمارے یہاں جہاں پہ بہت سی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. اسلامیات کے اندر جو نصاب ہے بہت محدود نصاب ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ توحید پڑھائی جا رہی ہے بچپن سے. اب وہ توحید جو ہے نا آخری تک جو پڑھائی جا رہی ہے اور ایک ہی تعریف ہے, اور بچے کو وہ توحید بھی نہیں آتی ہے. پڑھانے والا بھی کیسا, پڑھنے والے بھی کیسے. 10 سال میں اس کو توحید ہی سمجھ نہیں آئی کہ توحید کیا ہے. حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی قوم سے, میری امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے. ڈر جس کا تھا اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے, اور جس کا ڈر سرکار نے پیش نہیں کیا تھا آج اس پہ فتوے بھی لگائے جا رہے ہیں. تو یہ اب جو ہے ہمارے یہاں اس کے حوالے سے دیکھیے گا کہ اجماع کی بحث ہمارے یہاں شامل کرنی چاہیے. ہمارے یہاں قیاس کی بحث ہمارے یہاں شامل کرنی چاہیے. ہمارے یہاں مسلم حکمرانوں نے یا مسلم قاضیوں نے جو فیصلے کیے تھے ان فیصلوں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جیسے قاضی شورے کے فیصلے ہیں. اسی طرح دیکھیے کہ اسلامی, میں نے جو بادشاہت کی جو بات کی تھی نا, یہ ہمارے یہاں ایک مس کانسیپچول ہمارے یہاں ایک چیز پیدا ہو چکی ہے کہ بادشاہت کی بات کریں تو کہتے ہیں بادشاہت نہیں ہے. نہیں, اگر بادشاہ بھی مسلمان اگر اسلامی حکومت پر عمل کرتا رہا, اسلامی ضابطوں پر عمل کرتا رہا, تو بڑے بڑے کام اسلامی بادشاہوں نے بھی کیے ہیں. سلطان فاتح محمد, سلطنت عثمانیہ کو آپ دیکھ لیجئے, اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ لیجئے آپ کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے زندگی میں 50 سال حکومت کی ہے, اور ان کے بعد جو ایک نظام عدل پر کام کیا, آپ نے فتاوی عالمگیری جیسی کتاب امت کو عطا کی ہے. 500 علماء کی کیبنٹ بٹھا کر آپ نے پورے کے پورے اسلامی جو یعنی کہ قانون تھے, قانون سازی کے لیے 500 علماء کو ایک جگہ بٹھایا. یہ کس نے کیا تھا؟ اس بادشاہ نے کیا تھا, کہ اس بادشاہ نے کیا تھا. تو اب آپ اگر بادشاہ کو اگر اس طرح کہیں تو ہمارے یہاں بادشاہ بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے میں خلیفہ ہوں, یعنی نام کے حوالے سے کہتا ہے میں خلیفہ ہوں, نام خلیفہ رکھ دے, اور وہ اللہ رسول کے خلاف فیصلے کرتا ہے, تو کیا اس خلیفے کی بات مانی جائے گی؟ ہرگز نہیں مانی جائے گی. تو ہمیں اصول کیا ہے؟ قانون کی پابندی ہے کہ جو بھی اس اللہ رسول کے حکم کو نافذ کرنے والا ہے وہ کون سا شخص ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول کا حکم نافذ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا؟ ہاں, کہ وہ نفاذ کر رہا ہے کہ نہیں دیکھا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے دیگر علماء جن کا انہوں نے تذکرہ کیا, یہ میں بس سبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں. 1973 کا جو قانون بنا ہے, اس قانون میں کون لوگ شامل تھے؟ اس میں ہمارے وہ علماء شامل تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر کے قانون سازی کی. اور آج بھی اگر یہ قانون پاکستان کو نہ ملتا نا تو یقین جانے آج تک ہم کسی قانون پر متفق نہیں ہو سکتے تھے. یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے علماء کا جنہوں نے اس میں اسلامی شکوں کو شامل کیا. 295 سے لے کے 298 تک یہ جو شکیں ہیں یہ سب اسلامی جو ہے قوانین اور مقننہ اور دستور پر جو ہے بات کرتی ہے, جس میں ایک ایک چیز کی وضاحت کی گئی. بلکہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو باقاعدہ طور پر جو حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے, یہ بھی کسی دنیا دار آدمی نے نہیں لکھا, بلکہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ نے لکھا اور اس کے اندر ختم نبوت کی شک ڈالی. وہ جانتے تھے کہ آنے والے اوقات کے اندر جو چور دروازہ کھل سکتا ہے, تو سارے دروازوں کو اس لیے بند کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس بنیاد کو انہوں نے باقاعدہ قانون سازی کے طور پہ کیا تھا. ہمارے واہ واہ واہ, کمال کر دیا حضور, کمال کر دیا آپ نے. وقت مختصر ہمارے پاس ہوتا ہے, لیکن یہ علماء کرام کی کوالٹی ہے کہ بہت ساری گفتگو آپ اس محدود وقت میں کر جاتے ہیں. اللہ پاک اسے قبول فرمائے.